ویلکم بیک ناظرین بزم نور میں. تو اس بزم کو سجانے میں پروڈکشن سسٹم کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے اسپانسرز کا. ہمارے پراؤڈ اسپانسر ہیں موبائل اینڈ بازار. موبائل اینڈ بازار بہت بہترین کام کر رہے ہیں. موبائل سیلنگ تو ان کا خاصا ہے ہی, لیکن اگر آپ کو کوئی الیکٹرانک اپلائنسز پسند ہے اور کسی دوسرے آؤٹ لیٹ سے پسند ہے, آپ ان کو بتائیں, یہ اس کا پورا رجسٹریشن پروسیس آپ کو بتائیں گے اور وہ یکمشت اماؤنٹ یہ آپ کے عوض ان کو دیں گے اور آپ ڈاؤن پیمنٹ بھی دیں گے اور اس کے بعد آپ انہیں رفتہ رفتہ قسطوں کی صورت میں ادا کر سکتے ہیں. اور آپ کو ایک بات تو بتانا ہی بھول گیا, اپنے ناظرین کو بھی ایک بات بتانا بھول گیا کہ ابھی رمضان آفر چل رہی ہے, یعنی کہ نو ڈاؤن پیمنٹ. جو بھی آپ نے الیکٹرانک اپلائنسز خریدنی ہے, آیا وہ موبائل فون ہو, لیپ ٹاپ ہو, LED ہو, فریج ہو, واشنگ مشین ہو, سب اس کی یکمشت اماؤنٹ موبائل اینڈ بازار والے پہلے ہی پے کریں گے یکمشت, اور نو ڈاؤن پیمنٹ قسطوں میں آپ انہیں ادا کرتے رہیے. بہت شاندار. اور اسی کے ساتھ ہی میں اپنے قطعہ سے پھر آغاز کروں گی. رب نے بخشی ہے نعمت عظما, رب نے بخشی ہے نعمت عظما, شکر لیل و نہار واجب ہے. یعنی اللہ کا شکر آپ کو ادا کرنا ہے, ہمیں ہر وقت کرنا ہے. شکر گزاری کا ایک ایسا جذبہ ہے جو اپنے اندر اگر انسان پیدا کر لے تو جو رشک, یعنی دوسرے کو دیکھیں, شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں اور رشک کریں. جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے آپ اور زیادہ شکر ادا کر کے رشک کرنا شروع کر دیں, وہ چیز آپ کے پاس آنے لگے گی. گمان کو بہت خوبصورت کر لیں. میں ہمیشہ یہی بات کہتی ہوں جب بھی میں کسی پروگرام میں جاتی ہوں یا میں خود ابھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کے گمان کے ساتھ ہے. اپنے گمان کو مضبوط کریں, اپنے یقین کو پختہ کریں, کامل کریں. تو جس تیقن سے آپ اللہ سے مانگیں گے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ چیز آپ کو نہ ملے اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. تو یہاں میں حضرت علی کریم اللہ وجہ الکریم کی چند قول سے مولا علی کے آغاز کرتی ہوں. نماز کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو, خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اللہ تعالیٰ 5 وقت ہمیں بلاتا ہے مہدی, اور کتنا وقت لگتا ہے محض پورے, اگر آپ 5 وقت کی نمازوں کو اگر ہم اپنے کیلکولیٹ کر لیں تو کل ملا کے 55 منٹ بھی نہیں ہوں گے اتنے بھی. اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت آواز دے کے بلاتا ہے, حی علی الفلاح, کوئی ہے تو آئے ہماری طرف. تو اللہ کے لیے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیں. جو کام آپ کے مشکل ہیں, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی کام ہے جو کہ نہیں ہو پا رہا ہے, آپ 2 کام زندگی میں شروع کر دیں. میں آپ کو خود اپنا ذاتی تجربہ بتا رہی ہوں کہ ایک تو آپ لوگوں کی غم گساری شروع کر دیں. جو لوگ پریشان حال ہیں, جو مسائل میں گھرے ہوئے ہیں, جو مسائل سے نبرد آزما ہیں, آپ ان کی دلجوئی کرنا شروع کر دیں اور ساتھ ہی اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں. یقین جانیے جو بھی مسائل آپ کی زندگی کے اندر ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اور استغفار کی کثرت کو بڑھائیں. ایک اور کال میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو, کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت. یعنی اللہ تعالیٰ تو زیر زمین بھی یہ کیڑے کو جو ہے وہ رزق دے رہا ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا پاک پروردگار آپ کو رزق نہ دے, آپ کو روٹی, وہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں سونے دیتا. اسی ساتھ ہی تیسرا کال اور آخری کال. اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو, تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ ہے کہ آپ مسکراہٹ ایک صدقہ جاریہ ہے. کل میری امی بھی کہہ رہی تھی, میں نے سوچا تھا آج میں پروگرام میں بتاؤں گی. میری والدہ کو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی زندگی دے. وہ ہمیشہ کہتی ہیں کہ لوگوں کو مسکراہٹ کا دیں, کیونکہ مسکراہٹ سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا. تو مسکرائیے, اور ماں کو بھی دیکھیے مسکرا کے فجر کی نماز پڑھیں. اور جن کی والدہ حیات ہیں, اس دنیا میں ہیں, جن کی ماں, اللہ تعالیٰ سب کی ماں کو سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے. تو مسکرا کے دیکھیں, مسکراہٹ ایک خوبصورت صدقہ جاریہ ہے. بالکل بالکل. اسی کے ساتھ ایک نفیس شخصیت ہیں, ہمارے گیسٹ ہیں جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے. فیضان محمود صاحب بزنس مین بھی ہیں اور کانٹریکٹر بھی ہیں پارکنگ ایسوسیشن کے. ہم آپ کو اس وزن میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو فیضان محمود صاحب بتائیے گا کہ بزنس, آپ کا بزنس کے بارے میں بتائیے گا, کیسا بزنس چل رہا ہے, اور بزنس کا کوئی شخص کرنا چاہے تو اسٹارٹ اپ کیسے لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو بتا ہے کہ اس ٹائم پہ جو کاروباری صورت حالات ہیں وہ حالات بہتر نہیں ہیں. جو معاملات چل رہے ہیں اصل میں اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے جو بزنس مین, جو تاجر برادری ہے, وہ کراچی سے شفٹ ہو رہی ہے, پاکستان چھوڑ رہی ہے, بنگلہ دیش کی طرف جا رہے ہیں, باہر کنٹری میں جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر بزنس بالکل تباہ ہو گیا. مارکیٹوں کا بہت برا حال ہے, بہت زیادہ برا حال ہے مارکیٹوں کا. بس اسی کے لیے اب لوگ بیچارے محنت کر رہے ہیں, جو روز کمانے والے, روز کھانے والے ہیں, وہ بھی بہت مشکل سے اپنی زندگی درگزر کر رہے ہیں.
حالات بہت زیادہ خراب ہیں اس ملک کے, اور بس جی اللہ بالکل, تعالیٰ معیشت بالکل رحم تباہ کرے. ہو معیشت چکی تباہ ہو گئی ہے ہماری. جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب بس اپنا پیٹ بھر رہے ہیں, اور کسی کا احساس نہیں ہے نیچے والوں کا. جو روز کما رہے ہیں روز کھا رہے ہیں وہی بیچارے بس اپنا نظام چلا رہے ہیں کسی طریقے سے. روز کما رہے ہیں روز کھا رہے ہیں. اچھا, بزنس کے دوران کیا مشکلات پیش آتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں کہ آپ کو امپلائیز کے خرچے بھی نکالنے ہیں, لیکن یہ مہنگائی ہے, آپ نے اس کا بل دینا ہے, لیکن بزنس کو اس چیز کی ضرورت ہے. اس بارے میں ہمارے ناظرین محترم کو کچھ بتائیے گا. دیکھیں, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اخراجات نکالنے ہیں. اس ٹائم پہ ہمارے پاس اگر 200 آدمی کام کر رہا تھا تو ہم نے 100 کر دیے. 100 کر دیے. اب وہ 100 بے روزگار ہو گئے بہت ہو گئی ہے. بالکل, اب وہ بیچارے 100 بے روزگار ہو گئے. اب ہم کتنا کر دیکھیں گے, 200 آدمی کا ہم تو نہیں نکال سکتے. تو ہم نے پھر 100 کر دیے, کوانٹیٹی گر گئی. اس کی وجہ سے جن کی کو جو بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, جب ان کو کام نہیں ملتا پھر وہ اسٹریٹ کرائم میں جاتے ہیں. پھر یہی معاملات ہوتے ہیں. پھر دوسری تیسری جگہ پہ چلے گئے. کہ سب سے زیادہ پاکستان میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کراچی میں سب سے زیادہ یہ حادثات ہوتے ہیں, اسٹریٹ کرائمز کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں. یہ شرپسند عناصر کیوں سب سے زیادہ کراچی میں؟ اصل میں بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی. بہت زیادہ بے روزگاری. جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو پھر چوری کی شرح بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور ڈکیتی کی, لوٹ مار کی. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل روڈ کے اوپر چلتے چلتے آپ کے سامنے کہ بس وہ ایک موبائل کے پیچھے اب وہ اتنے کر مگن ہوتے ہیں, پاگل ہوتے ہیں کہ وہ شوٹ کر دیتے ہیں بندے کو. بالکل. اچھا, روڈ کے معاملات سے یاد آیا کہ پارکنگ کے ایشو بھی بہت چل رہے ہیں ہمارے ملک میں. اب آپ پارکنگ کے بھی معاملات دیکھتے ہیں کہ پارکنگ کے ایشو کیوں ہیں ملک میں, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں بس اس کے پیچھے بہت ساری وجہ ہیں, وجوہات ہیں. بالکل, بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلے ہمارا ٹریفک کا نظام صحیح نہیں ہے. بالکل بدترین نظام ہے جو کہ ٹریفک. اب ہمیں پارکنگ کا الاٹمنٹ ہوتی ہے کہیں کی سروس روڈ کی, ہم روڈ پہ بھی آ جاتے ہیں. عوام کے اندر بھی اویئرنیس ہونی چاہیے, تھوڑی بالکل ہونی چاہیے. عوام میں اویئرنیس نہیں. عوام کیا کرتی کہ 30 روپے 50 روپے بچانے کے لیے جو بھی سرکاری ریٹ ہیں اس سے بچنے کے لیے آگے پیچھے گاڑیاں پارک کرتی ہے, جس کے لیے ٹریفک جام ہوتی ہے. پھر جب گاڑی ان کی لفٹنگ ہو جاتی ہے تو الگ پرابلم, پھر وہ سننی پڑتی ہے ان لوگوں کو. بالکل. اچھا, ایک سوال میرا آپ سے چھوٹا سا یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں کہ حال ہی میں اب کام کیا جا رہا ہے سڑکوں پہ, شاہراہوں پہ ٹریکس بن رہے ہیں بسز کے لیے جو مختص کیے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو دھول مٹی گرد غبار اڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ٹریفک میں کا تصادم شروع ہو گیا ہے, تو اس بارے میں پھر آپ کا کیا کہنا ہے کہ پھر پارکنگ کس طرح سے ملتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ ایک ہی روڈ ہے, سڑک ایک ہی ہے, لیکن وہ شاہراہ اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ لوگوں کو گزرنے میں بہت زیادہ پیچیدگی ہوتی ہے, اور اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ کئی گھنٹوں تک ٹریفک میں کھڑے رہتے ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی یہ عرض کیا ہے کہ عوام کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. روڈ, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ روڈ ہمارے چھوٹے ہو گئے ہیں, بڑے معاملات خراب ہو گئے. اب جہاں پارکنگ ہے اب وہ رکتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں پارکنگ ہمیں ملنی چاہیے. جو آتا ہے وہ کہتا ہے فرسٹ ٹائم مجھے پہلے مل جائے. تو ایسا نہیں ہے. اب رمضان مبارک کا مہینہ ہے تو اس کے اندر تو رش بہت زیادہ ہوگا, مارکیٹوں کی طرف رجحان بہت زیادہ ہوگا, مارکیٹوں میں رش بہت زیادہ ہوگا, جس کی وجہ سے پارکنگ کا ایشو تو یہ افیکٹ ہے. اور یہ 20-25 دن تو اللہ تعالیٰ رحم کرے, ایمبولینس کو بھی راستہ نہیں ملتا, یہ ایسے راستے بن جاتے ہیں. ایک اور سوال میں آپ سے یہی کروں گی کہ جیسے پارکنگ کے لیے جو پیسے اوور چارجنگ جو ہوتی ہے, جیسے بائک کے لیے 20 روپے تو گاڑی کے لیے 50 روپے, اور کوئی زیادہ بڑی گاڑی اور اچھی گاڑی آ جاتی تو شاید اس کے لیے 100 روپے بھی ہو جاتے ہیں. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اوور چارجنگ کیوں ہوتی ہے؟ دیکھیں سر کا, اب آپ سے بات یہی میں کروں سر, اوور چارجنگ کے بہت ساری وجوہات ہیں. اچھا, بہت ساری وجوہات اس وجہ سے ہیں کہ پولیس ہے. اچھا, جو لڑکے کو جو بک دی جاتی ہے اس بک کے اوپر جو کانٹریکٹر بک دیتا ہے اس کے اوپر 10 روپے اور 30 روپے مینشن ہوتے ہیں کہ آپ نے 10 روپے بائک سے لینے, 30 روپے کار سے لینے. اب لڑکے کے 600 روپے دیہاڑی کے اندر گزارا نہیں ہوتا. لیکن جو کانٹریکٹر ہے اس کو 600-700 روپے دیہاڑی دیتا ہے, اس کا گزارا نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے کہ 30 روپے کی پرچی ہاتھ سے پین سے لکھ کے 50 روپے وہ آگے دیتا ہے, تو 50 روپے کسٹمر سے لیتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا, اچھا یہ بھی کرائسس آپ سمجھیں اوور چارجنگ کے لیے, یہ بھی بڑے معاملات ہیں ان کے کہ ان کو اپنی پیٹ بھرنے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا 600-700 سے پورا نہیں ہوتا تو چلو ہم اس سے اپنا گھر کا نظام بہتر کر لیں. تو ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے؟ چیک اینڈ بیلنس ہے, بس کتنا کا چیک اینڈ بیلنس کریں گے. اس ٹائم پہ ڈسٹرکٹ سینٹر کے اندر 350 لڑکا کام کر رہا ہے جو صرف چارج پارکنگ کے اندر ہے. 350 لڑکا کام کر رہا ہے. کس کس کے اوپر چیک بیلنس کریں گے؟ جب ہوتا ہے تو FIR ہوتی ہیں, لڑکے بند ہوتے ہیں, بڑے معاملات ہوتے ہیں اس کے پیچھے. لیکن اس کے اندر پوری لوبی ہے, بہت بڑی لوبی ہے یہ بھی. اچھا جی جی. تو اس اویئرنیس کو بڑھایا جائے یا اس لوبی کا مقابلہ کیا جائے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں لوبی کا مقابلہ تو امپاسبل پاکستان ہے. ہاں ہاں, یہ تو مقابلہ تو نہیں ہو سکتا. اچھا, اور یہ بھی بتائیے کہ کس طریقے سے آگاہی کیسے پہنچے گی؟ دیکھیں عوام کو پتا ہے کہ ایک سرکاری ریٹ 10 روپے بائک کے ہیں, 30 روپے کار کے ہیں. تو عوام کے وہی بات ہے نا کہ عوام کو سوچنا چاہیے کہ میں 10 روپے دے رہا ہوں. اچھا, عوام کیا کرتی ہے کہ وہ 10 روپے دیتی ہے, وہ سمجھتی ہے میری بائک یا گاڑی میری انشورڈ ہو گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ آپ سے جگہ کے پیسے لے رہا ہے.
آپ کو جگہ پرووائڈ کر رہا ہے. آپ اگر اس کو بائک کے 10 روپے دے رہے ہیں, اچھا عوام کیا کرتی ہے, پرچی نہیں لے گی کہ اب مجھے 10 روپے بچ جائیں, میں واپسی میں دوں گا آپ کو پیسے. تو واپسی میں نہ دینے کے بجائے اگر بائک چوری ہو جو پارکنگ والے پہ انہوں نے ڈال دینا کہ بھائی پارکنگ نے بائک چوری کی, لیکن ایسا نہیں ہوتا. اگر پارکنگ والا ایسا کام کرتا تو وہ بیچارہ 500-600 روپے دیہڑی کے اندر دھوپ کے اندر کھڑا نہیں ہوتا. اچھا جی, تو یہ عوام کے اندر بھی تھوڑا سی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ سرکاری ریٹ 10 اور 30 ہیں, آپ اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جگہ پرووائڈ کر رہے ہیں, وہ آپ کی گاڑی 10 روپے میں یا 30 روپے میں انشورڈ نہیں کر رہے. بالکل جی. بڑھیں گے دوسرے گیسٹ کی جانب جو ہیں جہانزیب علی بلوچ, سی ای او ہیں عوامی ملیر کیٹل فارمز ویلفیئر ایسوسی ایشن کے بارے میں. ان سے کافی اچھی گفتگو رہی, ان کی گفتگو مزید ان کی گفتگو مزید سماعتوں میں رس گھولے. اس لیے ایک اور سوال کریں گے کہ آپ کیٹل فارم کا تو ایسوسی ایشن چلا رہے ہیں, لیکن جو پلائی سروسز لوگ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنے مطمئن ہیں اور کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے پلائی سروس والوں پہ؟ دیکھیں تو پلائی سروس والوں پہ ہم اتنے مطمئن تو ہو سکتے ہیں کیونکہ جب یہ مویشی ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں تو ریٹ تو یہ یعنی کہ جیسے آپ کا ایک مال ہے, آپ مویشی لا رہے ہیں تو آپ نے پیچھے سے یعنی کہ ایک مویشی 50,000 میں لی ہے, تو آپ وہاں سے اپنی پوری ایک ڈیٹیل نکالتے ہیں, پوری ایک گاڑی میں لاتے ہیں 100 جانور, اچھا 70 جانور, 80 جانور, آپ اس کی پہلے ڈیٹا نکالیں گے کہ 1 کروڑ کا میں یہ مویشی لے کر آ رہا ہوں. اچھا تو 1 کروڑ میں 2 لاکھ روپے آپ سے گاڑی والا کرایہ لے گا سب سے پہلے. پھر آپ آؤ گے گورنمنٹ کی ٹیکس کی جانب, جو ڈسٹرکٹ کونسل میں ہوگا وہاں آپ نکالو گے, پھر آپ ڈی ایم سی کے ٹیکس نکالو گے, پھر آپ اپنے منڈی میں آؤ گے جو ایک تنظیم بن چکی ہے, ہماری یونین بن چکی ہے, جگہ پرووائڈ ہوتے ہیں, تو آپ یہ چیز نکالتے ہیں. تو ریٹ جو طے ہوتے ہیں وہ مالک کی کچھ ذمہ داری ہے. ہمارا صرف کام ہوتا ہے کہ ان کو چیک کرنا, ان کو وہاں پہ یعنی کہ سیفٹی دینا, ان کو سیف رکھنا, ان کے لیے چاروں طرف یعنی کہ ان کے مال کا, ان کی جان کا تحفظ دینا. وہ ایک ہمارے ساتھ جو ہماری ذمہ داری ہے, جو ہماری ایک پولیس ہے, ہمارے یعنی کہ ملیر سٹی کا حدود ہمارا پڑتا ہے, تو اس کے ساتھ ایک ہمارا تعلقات ہے ڈی ایم سی, ملیر پولیس اور ہمارے کیٹل فارم کا. ان تینوں کا یعنی کہ ایک مشترکہ بہترین کاوش ہے. جو معاملات, جو مسائل ہوتے ہیں تو باقاعدہ پولیس مل کر ہمارے ساتھ وہ مسائل کو حل کرتی ہے. آج تک ایسی کوئی واقعہ نہیں ہوا کہ ہم کہیں کہ اس طرح. ہاں ایک واقعہ ہوا 1 ہفتہ پہلے, جو مال کاملہ جا رہا تھا, یعنی کہ ہمارے پاس سے جب مال نکلتا ہے ملیر مویشی سے تو جاتا ہے بینس کالونی یا کارادر, جو کیمسی کے کاملہ ہوتے ہیں, وہاں مال کٹ کے ڈاکٹر ان کو دیکھتے ہیں مسوا خانے میں, تو وہاں جاتے ہیں. تو جیسے ہی ہمارا حدود اس نے کراس کیا تو روڈ سے 5 ڈکیٹوں نے پورے 27 جانور اغوا کر لیے. یہ 1 ہفتے پہلے کی بات ہے, اس کی ایف آئی آر سعودآباد تھانے میں درج ہے. تو اس کا بھی تحقیقات ہو رہا ہے. آج شام کو ہمیں اطلاع ملی کہ 15 سے 20 لڑکے جو اس ہفتے میں 6 گاڑیاں ان لوگوں نے اغوا کی ہیں مویشی کے, وہ دابیجی تھانے میں پکڑے بھی گئے. اچھا اس کے بعد ہمیں وہیں جانا ہے یہ کیس کے معاملے میں, یعنی کہ پولیس یعنی کہ ہمارا ساتھ جو مویشی کا ہے مکمل ہمارے ساتھ تعاون میں ہو, ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ ایسی دوسری کوئی معاملات نہیں. بڑے محمد انور صاحب کی جانب. اچھا محمد انور صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو مویشیوں کو لانے کے لیے جو ٹرک ہوتے ہیں یا بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں, ان کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے صرف پیٹرول کی وجہ سے یا دیگر بھی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کے کرایوں میں اضافہ ہوا ہے, اور کیوں ہوا ہے, اور اس تعداد میں وہ کرایہ دے رہے ہیں یا گاڑیاں آ رہی ہیں, ٹرک آ رہے ہیں مویشیوں کو اتارنے کے لیے؟ جی ہاں, سب سے بڑی وجہ تو آپ کو پتہ فیول ہی ہے, ڈیزل وغیرہ پیٹرول وغیرہ بڑھا, اس کی وجہ سے بڑھتا ہے. اس کے علاوہ یہ مہنگائی آئی ہے, جو مزدور ہمارے پاس 100 روپے میں کام کرتا تھا اس گاڑی کے ساتھ آتا تھا, اب وہ 200 روپے 300 روپے لیتا ہوگا, اس کا بھی تو بڑھ گیا ہوگا. ایک یہ ہو گیا. اب یہ جو بڑے ٹرالے جو بن گئے ہیں نا, جو پہلے چھوٹی گاڑیوں میں زیادہ تر آتے تھے, اپنے مال کو محفوظ کرتے تھے, وہ گاڑی ذرا 4 یا 5 گھنٹے پہلے آ جاتی تھی. یہ بڑے گاڑیاں جو ہیں, جو ٹرالے ہیں بنے, ان میں آتے ہیں, ان میں تھوڑا کرایہ بھی ایک ساتھ 20-25 مال ایک ہی گاڑی میں آ جاتا ہے, تو وہ یہ سسٹم چل رہا ہے. اس میں جو ہے نا کوئی وہ نہیں ہے, اتنا بڑا نہیں ہے میرے خیال میں, کرایہ وغیرہ اتنا بڑا نہیں ہے. وہی ہے کہ کراچی میں لاہور سے یا باولپور سے یا سندھ سے جو گاڑیاں آتی ہیں, جو یہاں پر ہمارے پورٹ میں سے دوبارہ مال لے کے واپس جاتے ہیں, اس طرف وہاں سے خالی آتی ہیں, تو وہ کم کرایے پہ بھی آتی ہیں. جی. اچھا, تو آپ کی گفتگو بڑی نفیس تھی, اور ناظرین تو کہتے ہیں نا کہ کسی کے پروفائل کا کیسے پتہ لگائیں, ٹھیک ہے, کیونکہ کسی کے پروفائل میں آج کل تو پروفائل سے تو ہر کوئی اچھا لگتا ہے, لیکن انسان کا اگر پتہ لگانا ہے تو گفتگو کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے. تو ناظرین کیسے پتہ لگائیں کسی کی پروفائل کا؟ واٹس ایپ اور فیس بک تو سبھی کا بھلا لگتا ہے, میں کاغذ پہ لکھے شجروں کو نہیں مانتا,
بات کرنے سے آدمی کا پتہ لگتا ہے. تو بات کرنے سے پتہ چلا کہ آپ لوگ بڑی نفیس شخصیات ہیں. یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول بھی ہے کہ انسان اپنی زبان کے پردے میں چھپا ہوا ہے. بالکل کلام کریں تاکہ پتہ چلے کہ انسان کیسا ہے. جہاں زیب علی بلوچ صاحب اور محمد انور صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اسی کے ساتھ ناظرین، بزم نور میں وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے گا بزم نور. خالق ارض و سما وہ اشک باری چاہیے، روح کو دے جو جلا وہ آپ یاری چاہیے. التجا سنتا ہے بندوں کی وہ رب ذوالجلال، بس ذرا سی عاجزی و انکساری چاہیے. کیا کہنے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بزم سجی ہوئی ہے، رنگوں سے مزین ہے، خوبصورت آوازوں سے مزین ہے اور خوبصورت مہمانیں بالکل ہمارے ساتھ. ہم یہ شخصیات موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھا رہے تھے. تو اب ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی اور جی فیضان محمود صاحب سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی ہیں، ان سے سوال کریں گے کہ جب کوئی شخص بزنس کا سٹارٹ اپ لینا چاہتا ہے تو کتنی انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے؟ مختلف ذرائع ہوتے ہیں بزنس کے. بغیر انویسٹمنٹ کے کوئی بزنس اسٹارٹ ہو سکتا ہے، اور اگر ہو سکتا ہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے مہدی. سر بغیر انویسٹمنٹ کے بزنس کرنا اس ٹائم پہ تو بہت مشکل ہے. اس ٹائم پہ بہت مشکل، ورنہ پہلے کے دور میں تو ممکن تھا، لیکن اس دور میں بہت مشکل ہے. اب بیچارہ کوئی جو ڈیلی کمانے والا جیسے ریڈی والا ہے، اگر وہ بھی اگر اپنا بزنس شروع کرنا چاہے تو اس کو بھی 25 سے 50 ہزار روپے درکار ہیں. اچھا جی بالکل. ابھی جو ماحول ایسا چل رہا ہے، حالات ایسے چل رہے ہیں کہ ابھی مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے کہ بغیر انویسٹمنٹ کے وہ کما لے. جاب کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا ریزن نہیں ہے. اچھا، جو آج کل انویسٹرز ہیں وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ یہ تعین نہیں کر پاتے کہ کس بزنس میں انویسٹ کریں. بالکل. کس بزنس آج کل جو ہے کارآمد ثابت ہو رہا ہے آج کل کے دور میں، آج کل کی معاشی حالات کے حوالے سے کون سا بزنس اچھا ہے؟ جناب تقریباً انویسٹر پاکستان سے آؤٹ ہوتا جا رہا ہے. اچھا، تقریباً انویسٹر. جی لمحہ فکری ہے. جی لوگ دبئی سیٹل ہو رہے ہیں، بنگلہ دیش جیسے ملک کے اندر لوگ سیٹل ہو رہے ہیں. اچھا جی بالکل. اور اب جو ہے آپ جس کو بھی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں کنسٹرکشن کے کام کے اندر، ہر بندہ کنسٹرکشن کے کام کے اندر جا رہا ہے. جو پیسے والا آدمی ہے وہ پیسہ کما رہا ہے کنسٹرکشن کے کام سے. پہلے کہتے تھے کہ کاروبار زیادہ بہتر ہے نوکری سے، لیکن اب کچھ الٹ صورتحال لگتی ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا جی بالکل ایسے ہی ہے. نوکری والا زیادہ کامیاب ہے کاروبار. جی بالکل ایسے ہی ہے. صحیح. اچھا بڑھیں گے. کیا نام ہے؟ سمیع شیخ صاحب کے پاس، فاؤنڈر ہیں اور سی ای او ہیں آل میچ میکرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے. ان سے بھی اچھی گفتگو رہی تھی. ایک اور سوال جو جب سے میرے ذہن میں گردش کر رہا ہے کہ ایسی بچیاں جو کہ شکل صورت کی بھی اچھی ہیں، زیادہ عمر کی بھی نہیں ہوتی، ان کی شادی ہوتی ہے لیکن 1-2 سال میں ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، گود ہری ہو جاتی ہے اور پھر طلاق ہو جاتی ہے. پھر ان کو نئے رشتے نہیں ملتے، یا اگر مل رہے ہوتے ہیں تو ان کی عمر سے بہت بڑی عمر کے مردوں کی مل رہے ہوتے ہیں، لڑکوں کے تو نہیں مل رہے ہوتے. تو اس مسئلے کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو طلاقیں ہو رہی ہے نا، میں آپ کو اس کا وجہ بتاؤں. اس کی وجہ یہ کہ جو پہلے کے دور میں ماں باپ جو شادیاں کرواتے تھے نا، وہ ابھی تک کامیاب ہیں. اچھا بالکل آپ صحیح بات کہہ رہے ہیں، متفق ہوں میں بالکل. تو اب جو اولادیں اپنی مرضی کرتی ہیں نا کہ نہیں بھائی لڑکا انجینئر اچھا کما رہا ہے، فلاں کما رہا ہے، یہ اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، تو وہ ضد پہ کر لیتے ہیں نا. اور پھر کیا ہوتا ہے جب شادی ہو جاتی ہے تو روک ٹوک ہر بات میں، معاملات میں، بلکہ ہمارے اس میں بھی جو مذہبی لحاظ سے کہ ہمارے فرقے میں ایسا نہیں ہوتا، فلاں نہیں ہوتا، ہمارے ہوتا ہے، ہماری ماں تو ایسا نہیں کرتی، فلاں نہیں کرتی، اس میں بدمزگی، اس میں بھی طلاقیں ہو رہی ہیں. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے تو میرے پاس بھی ایک سوال ہے آپ سے چھوٹا سا، کہ اگر ہم ارینج میرجز کو دیکھیں یا پھر ہم پسند کی شادیوں کا، دونوں کا بھی اگر دونوں کے مابین اگر ہم موازنہ کریں موازنے کی روح سے، تو دونوں میں ہی یہ معاملات ہیں طلاق کے بالکل برابر ہیں ہم وزن. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پسند کی شادیوں میں ہی زیادہ طلاقیں ہو رہی ہیں بنسبت اس کے کہ ہم ارینج میرجز کی طرف جائیں. تو اس کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں اس پہ. اصل میں کامیاب میرج وہی ہے جو صبر شکر سے کیا جائے. بالکل. اور دونوں کو ہی اپنے اندر برداشت اور صبر پیدا کرنا ہے. اور بس دیکھا دیکھی دوسرے کی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کرنی ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں بہت زیادہ اب یہ مقابلے بازی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تقابل بہت ہو گیا ہے
کہ جس کی وجہ سے اگر لڑکی بہت زیادہ پڑھی لکھی ہے تو اس کو اور بھی زیادہ پڑھا لکھا لڑکا چاہیے, وہ کم پڑھے لکھے لڑکے کے ساتھ اکتفا نہیں کر سکتی رشتہ تعلق. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ بہت پریشانی ہوتی ہے لڑکیوں کے رشتوں میں, یا پھر لڑکوں کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ ان کو بہت گھریلو لڑکیاں چاہیے یا جاب کرنے والی نہ ہوں؟ دیکھیں اب تو یہ ہے کہ جاب کرنے والی یا باہر کی کوئی ہو, ابراڈ کے لیے ہمارے پاس زیادہ ڈیمانڈیں آتی ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں. میں نے آپ کو بتایا نا پہلے کہ بزنس یہ شادی نہیں ہے, ایک معاہدہ ہے کہ بھائی ہم نے ٹھیک ہے بزنس میں کروا رہی ہے, یا اب وہ کہتے ہیں جہیز نہیں لے رہے ہم, لیکن آپ تحفے کے نام پہ اور سپورٹنگ کے لحاظ سے تو یہی رہے نا. اب تو سپورٹنگ کیا سپورٹنگ ہے مطلب آپ کو باہر لے جائیں, آپ کو سیٹ کرا دیں, وہاں پہ آپ کو شاپ کھلوا دیں یا بزنس کرا دیں, کچھ بھی کریں ایکس وائی زیڈ. ٹھیک ہے, لیکن آپ کی بات سے یہ مقصد واضح ہو گیا کہ لوگوں نے شادی کو بزنس بنا لیا, یہ کہنے کا مقصد ہے. جیسے یہ خوبصورت بزم سجی ہوئی ہے, ایسے ہی خوبصورت لباس انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. خوشبو کا ڈریس بھی آج بڑا خوبصورت لگ رہا ہے, ناظرین بھی بہت خوبصورت ڈریس پہن کے آئے ہیں, اور جب سب کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ذکر کر دوں کہ میں جو لباس زیب تن کر کے آیا ہوں, بہت ہی خوشگوار نثرات مرتب ہو رہے ہیں, میں لباس زیب تن کر کے آیا ہوں, یہ مجھے اسپانسر کیا ہے وارڈروب بائی ایجنٹس بائی آصف امدانی. آصف امدانی بہت اچھے ڈیزائنر ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ایک پراؤڈ اسپانسر ہمارے ساتھ موجود ہے. کون سے؟ موبائل اینڈ بازار بہت اچھا کام کرتے ہیں. اگر کسی کو الیکٹرانک اپلائنسز چاہیے تو یکمشت اماؤنٹ پے کر دیتے ہیں اس کے عوض, اور پھر اس شخص کو رفتہ قسطوں میں وہ پیمنٹ ادا کرنی ہوتی ہے, اور رمضان میں ان کی نو ڈاؤن پیمنٹ اسکیم چل رہی ہے. اور ناظرین اب ہمارا یہ بزم کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ایک شعر میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, پھر ہم اختتامیہ کلام کی جانب جائیں گے اور اس بزم کا سلسلہ سمٹ جائے گا. کہ بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی, بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی, مشکل میری حیات کے رستے سے ہٹ گئی. میں نے علی کا نام لیا جب جلال سے, میں نے علی کا نام لیا جب جلال سے, گھبرا کے میری موت بھی واپس پلٹ گئی. تو مولا علی پنجتن پاک میں سے ایک خوبصورت پھول ہیں, پنجتن کے گلدستے میں سے ایک خوبصورت پھول ہیں. تو ریحان مقصود صاحب سے پنجتن کے حوالے سے ایک خوبصورت سا کلام سنیں گے, اور اسی کے ساتھ ہماری یہ بزم خوبصورتی سے سمٹ جائے گی. جی ریحان. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا, جہاں عشق ہو وہیں کربلا, میری بات انہی کی ہی بات ہے, میرے سامنے وہی ذات ہے, وہی جن کو شیر خدا کہیں, جنہیں باب صلی علیہ کہیں, وہی پختہ ہے, میں تو خام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں کمر ہوں شاعر بے نوا,
میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہیں بادشاہوں کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا بس ایک گدا، میرا پنجتن سے ہے واسطہ، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔